بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کہانی کہہ لیں یا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت بلال اور حضرت خالد کے درمیان کی یہ گفتگو ہے۔ بہت ہی عجیب قسم کا قصہ ہے، بہت ہی عجیب قسم کا قصہ ہے، جسے آپ سن کے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے اور آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی آپس کی جو محبت تھی دین کے لیے، اللہ کے لیے، وہ کیسی تھی۔ حمص کی مسجد میں مجلس ہے، اس میں ابو عبیدہ بن جراح، بلال بن رباح اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم تشریف فرما ہے۔ ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ درج ذیل ہے۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ معاذ ابھی چلے جاؤ اور خالد بن ولید کو اپنے ساتھ لاؤ۔ معاذ ٹھیک ہے جناب، میں ابھی جاتا ہوں۔ ابو عبیدہ ابن جبل اس کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ معاذ ٹھیک ہے جی، کوئی سختی نہیں کروں گا۔ ابو عبیدہ بلال آپ آج گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ بلال ابو عبیدہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں تو میں کیوں نہ ہوں گا؟ ابو عبیدہ اے اللہ ہمارے دلوں کو حق پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں گرنے سے بچا۔ بلال ابو عبیدہ آپ کو یاد ہے جب امیہ بن خلف مکہ کی وادی میں بطحہ میں مجھے دوپہر کے وقت زمین پر گرا دیتا تھا اور میرے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا میں تمہیں اس طرح چھوڑتا ہوں یہاں تک کہ تم مر جاؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرو۔ ابو عبیدہ ہاں مجھے خوب یاد ہے۔ بلال خدا کی قسم آج مجھے جس صورتحال کا سامنا ہے یہ میرے لیے اس حالت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ میں حمامہ کا بیٹا بلال، اسلام کے بطل جلیل، مسلمانوں کے سپہ سالار اور اللہ تعالیٰ کی ننگی تلوار خالد بن ولید پر کیسے ہاتھ اٹھاؤں گا اور کیسے لوگوں کے سامنے اس کی پگڑی اتاروں گا؟ ابو عبیدہ یہ امیر المومنین کا حکم ہے۔ بلال پھر کیا آپ میری طرف سے یہ کام نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا۔ ابو عبیدہ بلال بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ بلال میں بھولا نہیں ہوں، لیکن خالد کے حق میں یہ زیادہ آسان ہوگا کہ میری جگہ آپ یہ کارروائی کریں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ننگی تلوار حضرت خالد کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ابو عبیدہ جب اس نے یہ کام کیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہمارے دوسرے آقا کے آزاد کردہ ہیں اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن ہیں۔ حضرت بلال اپنے بھائی خالد کی عزت نفس پر ڈر گئے اور کہنے لگے بلال ابن الولید کوئی غلط گمان کر نہ بیٹھے۔ ابو عبیدہ ابن الولید جو چاہے گمان کرے، امیر المومنین نے اسی بات کا ارادہ کیا ہے اور آپ کو ہی اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ افسوس ہے کہ اس کے باوجود آپ یہ معاملہ میرے سر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امیر المومنین آپ پر غصہ ہوں گے۔ بلال یہ بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے کام خود کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ بلال اس کی پگڑی اتار دو سارے لوگوں اور ابو عبیدہ کے سامنے اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ لو۔ اسی دوران لوگ گروہ در گروہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور حضرت معاذ بن جبل حضرت خالد کو چند لوگوں کے ساتھ مسجد میں لے آتے ہیں۔ ان لوگوں میں رومانس بھی ہے، رومانوس بھی ہے جو ایک رومی سردار ہے، نیا مسلمان ہوا ہے، بہت اچھا مسلمان ہے، مسلمانوں کے ساتھ کئی لڑائیوں میں شریک ہو چکا ہے اور ایک مسلمان خاتون خولہ کے ساتھ، خولہ بنت عزور کے ساتھ شادی کی ہے۔
उनमें राफे बिन उमेरा और मजऊर बिन अदी भी हैं। ये लोग आकर अबू उबैदा के सामने पहली सफ में बैठ गए। चंद लम्हे भी नहीं गुजरे थे कि एक आदमी खड़ा हुआ, शुरकाए मजलिस को सलाम किया और ऊंची आवाज से अबू उबैदा को मुखातिब हुआ। आदमी: अबू उबैदा, आप इस आदमी को कुछ कहने की इजाजत देंगे जिस पर कल आपने शराब की हद जारी की थी। अबू उबैदा: हाँ अबू जंदल, बताओ क्या कहना चाहते हो। अबू जंदल: हमारे भाई ज़रार बिन अजूर का क्या हुआ। अबू उबैदा: वो अभी कैसारिया से हमारे पास नहीं आए। अबू जंदल: ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, क्या ये जायज़ है कि आपने मुझे और मेरे दूसरे साथियों को तो कल हाजिर कर दिया और ज़रार बिन अजूर का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से जब चाहें हाजिर हो। अबू उबैदा: हमने अमर इब्न आस को पैगाम भेजा है कि उनको फौरन हमारे पास भेज दें। अबू जंदल: हमें तो कहा गया है कि आप उनको हम पर तरजीह दे रहे हैं, इसलिए उनको कैसारिया में छोड़ दिया है और हम पर उसके बगैर हद जारी कर दिया है। अबू उबैदा: अल्लाह की पनाह, उसमें मुझे क्या फ़ायदा है। अबू जंदल: हमें मालूम हुआ है कि खालिद बिन वलीद के साथ ताल्लुक़ की वजह से आप उसके साथ रियायत कर रहे हैं और आपने उनकी सिफारिश कबूल की है। अबू उबैदा: आपको ये किसने बताया। अबू जंदल: मैं ये नहीं बताऊंगा। अबू उबैदा: अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सूरह अल हुजरात तर्जुमा है जिसका कि ईमान वालो, अगर फासिक तुम्हारे पास कोई बड़ी खबर लाए तो उसकी तहकीक करो, वरना तुम बेखबरी में किसी के खिलाफ इक़दाम कर लोगे और फिर अपने किए पे पछताओगे। खुदा की कसम, खालिद ने तो ज़रार बिन अजूर के बारे में मुझसे कोई बात ही नहीं की, और अगर उसने कोई सिफारिश की भी हो तो हुदूद में सिफारिश का कोई एतबार नहीं। अबू जंदल: तो फिर आपको चाहिए था कि हमें बुलाने से पहले उसको बुलाने के लिए आदमी भेजते और हम दोनों को इकट्ठे हाजिर होने का हुक्म देते, फिर लोगों के सामने हमसे सवाल और जवाब करते और उसके बाद हम पर हद जारी करते। तब मालूम होता कि वो हद से किस तरह भागता है और आप उसको हद क्यों नहीं दे सकते। अबू उबैदा: तो क्या उसको मैंने भागने दिया है। अबू जंदल: हमने सुना है कि वो कहता था, मैं नहीं चाहता कि इस तरह कोड़ों से मारा जाऊं जिस तरह गुलामों को मारा जाता है। अबू उबैदा: हमें उसके ये कहने से क्या सरोकार, कसम खुदा की हम तो उस पर हद जारी करेंगे जिस तरह तुम पर जारी कर दिए। इस तरह शराब के बारे में उससे पूछेंगे जिस तरह तुमसे पूछा है। अगर वो कहता है कि शराब हलाल है तो हम उसको कत्ल करेंगे, अगर कहता है कि हराम है तो फिर उसको गुलामों की तरह कोड़े मारेंगे और उसमें दीनी या ख़ानदानी इज्जत का कोई लिहाज नहीं होगा। इसी दौरान हज़रत खालिद उठकर कहता है, अबू उबैदा, अल्लाह ताला ज़रार बिन अजूर को रुसवा नहीं करेगा। अबू जंदल: अबू उबैदा, देख लिया मुसलमानों, तुमने भी देख लिया। अबू उबैदा: अबू सुलेमान, तुम्हारा क्या मकसद है। ये अल्लाह ताला की हुदूद है, उनके जरिए किसी को पाक करता है और किसी को रुसवा करता है। अबू जंदल: हाँ ये बात ठीक है। खालिद: ए अबू जंदल और ए अबू उबैदा और ए मुसलमानों, सब अपने भाई ज़रार के लिए दुआए मग़फ़िरत करो। सब लोग? क्या ज़रार वफ़ात पा गए। खालिद: वो कैसारिया की दीवारों के साए में लड़ते हुए शहीद हो गए। अल्लाह ताला ने उसकी वजह से तुम्हें बहुत बड़ा बदला दे दिया है। वो एक दिलेर मुजाहिद था, उनकी तलवार का वार कभी गलत नहीं लगा, उनका नेज़ा कभी टेढ़ा नहीं हुआ और उनका तीर कभी निशाने से नहीं हटा। अल्लाह ताला ज़रार बिन अजूर को हरगिज़ रसवा नहीं करेगा। उन पर मौत की याद गालिब आती है और वो परेशानी से सर झुकाकर खामोश रह जाते हैं। रोमानूस उठकर अबू उबैदा को एक ख़त देते हैं। अबू उबैदा, ये अमर इब्न आस का ख़त है। वो रोमानूस वापस जाकर अपनी जगह बैठता है। खालिद:
اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ زرار ٹھنڈی راتوں میں بالکل مختصر لباس میں نکل کر تیری راہ میں لڑتا تھا اور دشمن کی بڑی فوج کا مقابلہ کرتا تھا، وہ نہ نیزوں سے خوف کھاتا تھا اور نہ تلواروں سے گھبراتا تھا۔ اے اللہ اگر اس نے تیرے حق میں کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو معاف فرما۔ اے اللہ اگر تو اس کے بات سے ناراض ہے کہ اس نے شام میں شراب پی تھی تو اس کی مغفرت فرما، اور اے اللہ اس کو جنت کی شراب میں حصہ عطا فرما کہ تو نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذتیں۔ حضرت خالد یہ کہہ کر بیٹھ گئے اور لوگ زور زور سے رونے لگے۔ ابو عبیدہ نے دیکھا کہ بعض لوگ اٹھ کر جانے لگے ہیں تو انہوں نے کہا لوگو تم صبر کرو، اٹھنا نہیں ہے، میں تمہیں امیر المؤمنین کا وہ حکم سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے خالد بن ولید کے بارے میں جاری کیا ہے۔ بلال اٹھو۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بلال اٹھے اور حضرت خالد کے پاس جا کر کہنے لگے بلال کہتے ہیں کہ خالد امیر المؤمنین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے آپ سے یہ بات پوچھوں کہ آپ نے اشعث بن قیس کو جو 10,000 روپے دیے ہیں وہ آپ کا اپنا مال تھا یا میدان جنگ میں آپ کے ہاتھ آیا تھا؟ خالد فکر مند ہو کر ابو عبیدہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ابو عبیدہ شفقت کے ساتھ ان پر نظریں جمائے ہوئے۔ بلال جواب دو، آپ نے اشعث بن قیس کو جو 10,000 روپے دیے وہ آپ کا اپنا مال تھا یا وہ جنگ کے آپ کے ہاتھ آیا تھا؟ خالد خاموش ہیں۔ بلال امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ اگر آپ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے تو آپ کے ہاتھ آپ کی پگڑی سے باندھ دیے جائیں گے اور آپ کی ٹوپی اتار دی جائے گی۔ وہ خالد کی پگڑی کھولتے ہیں اور اس سے آپ کے ہاتھ پیچھے باندھتے ہیں، پھر اس کی ٹوپی اتارتے ہیں۔ خالد کیا کہتے ہو، وہ آپ کا اپنا مال تھا یا کہیں اور سے آپ کو ملا تھا؟ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔ اسی اثنا میں ابو جندل مسجد کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اس طرح ہرگز نہیں ہوگا، جھاگ اٹھ کر سمندر کو بہا لے جائے۔ قوم کے بہادروں کے ساتھ یہ سلوک۔ خالد ابو جندل خاموش، فتنہ فساد کا داعی نہ بنو۔ ابو جندل اے اللہ کی تلوار میں تو آپ کو بچانا چاہتا ہوں، خالد کوئی مجھے نہ بچائے۔ ابو جندل بھراتے ہوئے اے ابو سلیمان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ کے حق میں جو کچھ کہا ہے اس کے لیے میں معذور سمجھیے۔ ابو سلیمان مجھے معاف کیجیے۔ خالد سہیل ابن عمر کے بیٹے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بلال خالد مجھے جواب دو، اشعث بن قیس کو تم نے اپنا مال دیا تھا یا کہیں اور سے حاصل کیا تھا؟ خالد وہ میرا اپنا مال تھا۔ ابو عبیدہ لمبی سانس لیتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ۔ بلال اس کو چھوڑتے ہوئے ٹوپی واپس اس کے سر پر رکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اس کا عمامہ باندھتے ہیں۔ ہم تو اپنے امیروں کی بات سنتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، حضرت بلال فرماتے ہیں، خالد کا سر چومتے ہوئے، اور ہم اپنے سرداروں کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور ان کی خدمت بھی۔ خالد کہتے ہیں سر کا بوسہ لینے کو برا سمجھتے ہوئے اس سینس میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے زیادہ